السلام علیکم، میں ہوں عاطف گیلانی اور پروگرام ہے راہ حق۔ اس پروگرام میں ہم قرآن کا اردو ترجمہ پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی زبان میں کہ اللہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے تھے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 242 لاسٹ جو ہم نے پڑھی تھی پچھلے پروگرام میں۔ آج ہم 243 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں، جو کہ ہمیں سنایا جا رہا ہے، اور اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں، اور ڈیفینیٹ تھوڑا سا ہسٹری کا بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل اپنی روش میں کیسے تھے، اور ڈیفینیٹلی وہ جیسے تھے آج بھی وہ ایسے ہیں، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ویسے مت ہونا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں تھے؟ یہ ایک واقعہ جو اللہ ہمیں سنانے جا رہا ہے، یہ حضرت طالوت اور جالوت کی جنگ ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کے تقریباً 250-300 سال بعد کا واقعہ ہے، تقریباً، واللہ عالم، لیکن اندازاً یہاں اتنی مدت کا واقعہ ہے۔ جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں تھے، سو اللہ نے انہیں کہا کہ تم مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا، بے شک اللہ فضل والا ہے۔ تو یہ لوگ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہ جب یروشلم میں رہ رہے تھے تو ان کو ارد گرد کے لوگوں نے کافی تنگ کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ ایک کمزور قوم تھی، بزدل قوم تھی۔ ان کو جب پہلے کہا گیا تھا حضرت موسیٰ کے دور میں کہ جا کے یروشلم کو فتح کرو، تو انہوں نے کہا تھا، حضرت موسیٰ کو جواب دیا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑیں۔ 2 شخص صرف کھڑے ہوئے تھے جو دونوں بعد میں نبی ہوئے، اس میں سے ایک حضرت یوشوا بن نون تھے، جن کی سربراہی میں بعد میں 40 سال بعد، جب 40 سال انہوں نے صحرا میں گزار لیے، تو اس کے بعد حضرت یوشوا بن نون کی سربراہی میں یروشلم فتح کیا تھا۔ یہ اس کے 300 سال بعد کی، تقریباً 300 سال بعد کی بات ہے، جب یہ یروشلم میں رہ رہے تھے، تو ان کو لوگوں نے، ارد گرد کی اقوام نے بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ تو اچھا، یہاں پہ معنوی مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم مر جاؤ اور پھر زندہ کیے جاؤ، اور یہ اخلاقی طور پہ یا بزدلی میں اللہ نے ان کو کہا مار دیا اور پھر ان کو زندہ کیا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو ہم اس کے دونوں مطلب لے سکتے ہیں۔ جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، ان کو موت کا ڈر تھا۔ ایک تو ویسے ہی دوسری قومیں ان کو تنگ کرتی تھیں اور ان کے مال اسباب اٹھا کے لے جاتی تھی، لوٹ مار کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے۔ تو یہ پسی ہوئی قوم تھی، اور یہ اپنے رب سے مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں کوئی لیڈر دے جس کی سربراہی میں ہم لڑیں اور ان سے اپنی جان چھڑائیں۔ تو موت کا خوف ان کو رہتے ہوئے بھی تھا، اور ان کو یہ بھی موت کا خوف تھا کہ اگر یہ جہاد کے لیے جائیں گے تو وہاں پہ موت ان کو آ لے سکتی ہے۔ تو وہ اپنے گھروں سے نکلے ڈرتے ہوئے، موت کے ڈر سے ہزاروں تھے۔ تو اللہ نے کہا تم مر جاؤ، تو اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ میں بھی یہ ایسا ہے کہ اللہ نے ان کو موت کا خوف نکال دیا ایک دفعہ موت دے کے، اور پھر کہا زندہ ہو جاؤ، بحیثیت قوم بھی ہو سکتا ہے، اور یہ لٹرلی بھی ہو سکتا ہے۔ بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو جب ان کو بحیثیت قوم اگر ہم لیتے ہیں، تو بحیثیت قوم جب ان کو اپلفٹ کیا، ان کو جو ہے ایک اچھی قوم اور ایک خوددار قوم کے طور پر اٹھایا، تو تب بھی وہ شکر گزار لوگ نہیں بنے۔ لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، ان میں سے 100% نہیں، لیکن اکثریت، غالب اکثریت اس میں سے شکر ادا کرنے والی نہیں ہوئی اس واقعے کے بعد بھی۔ اور تم اللہ کے رستے میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ اللہ نے ان پہ ایک حکم صادر کر دیا کہ تم اللہ کے رستے میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض اچھا، قرض حسنہ؟ تو جب آپ اللہ کے دین کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ جہاد کرتے ہیں جان سے، مال سے،
اور اپنی جس کے اندر آپ ایکسپرٹ ہیں، اپنی کاوش، کوئی سی بھی کاوش آپ جہاد پہ لگاتے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں، تو اللہ آپ کو ری پے کرتا ہے بڑے اچھے ریوارڈ کی صورت میں، واپسی آپ کو بڑا بڑھا چڑھا کر کرتا ہے۔ تو کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، یعنی کہ قرض حسنہ، پھر وہ اسے کئی گنا بڑھا دے؟ اللہ تنگی بھی دیتا ہے اور فراخی بھی دیتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کی راہ میں جاتے ہیں لڑنے اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، تو اللہ آپ کو اس کے بعد بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ وہ بڑھا چڑھا کے دینا اس دنیا میں ہی ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی آپ کے اوپر تنگی رہے، لیکن ایونچولی آخر کار اللہ آپ کو اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دے گا، اور اللہ نے آپ کا اجر آخرت کے لیے سیو کر لیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں آپ کو کچھ اجر کا حصہ دے دے اور کچھ نہ دے، تو اگر اس کے بعد آپ کو اللہ کو قرضہ حسنہ دینے کے بعد اگر آپ کو فراخی نہیں ملتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ری پے نہیں کیا گیا، اس دنیا میں ری پے نہیں کیا گیا۔ اس دنیا میں ری پے کیا جانا سارا ڈیفینیٹلی گھاٹا ہے۔ تو آپ دعا کیا کریں کہ آپ کو اللہ ریفنڈ کرے، اجر دے، تو وہ آخرت میں دے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے کہ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جب تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، تو تب تمہیں ایکچول میں وہ پے آف کرے گا، وہ تب تمہیں ری پے کرے گا، تب تمہیں اجر دے گا۔ تو اصل اجر جو ہے وہ آخرت کا اجر ہے، یعنی کہ اس کے اچھے اعمال کے بدلے آپ کو اچھا قرضہ دینے کے بدلے جنت ملے، نہ کہ دنیا ملے۔ دنیا بھی ٹھیک ہے اللہ دے دیتا ہے، لیکن دنیا کی وہ حیثیت نہیں ہے، دنیا کا مال کوئی اچھا مال نہیں ہے، آخرت کا مال بہت ویلیوبل ہے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا؟ اب اللہ ڈائریکٹ اس واقعے پہ آ گیا ہے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کی اس جماعت کو نہیں دیکھا؟ کوسچن مارک۔ موسیٰ کے بعد جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، اس وقت ان میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی لیڈر نہیں تھا، کوئی سپہ سالار نہیں تھا جس کی سربراہی میں یہ لڑتے، جس کو امیر مقرر کر کے یہ لڑتے، کوئی وار لیڈر نہیں تھا ان کے پاس۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف نہیں دیکھا موسیٰ کے بعد جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں؟ نبی جب اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ اللہ کے آرڈر سے کرتا ہے، اللہ کی ہدایت سے کرتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ کی ہدایت سے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم لڑیں اللہ کے رستے میں، ہم اللہ کے رستے میں جہاد کریں فی سبیل اللہ۔ لیکن بہرحال یہ جہاد فی سبیل اللہ اس صورت میں اتنا نہیں تھا کیونکہ وہ خود بھی تنگ تھے، تو خالصتاً یہ ان کا بیان تھا کہ ہم فی سبیل اللہ لڑیں، لیکن خالصتاً فی سبیل اللہ نہیں تھا۔ لیکن اس کی بھی ٹھیک ہے، اگر آپ امت مسلمہ کو بچانا چاہتے ہیں، آپ اگر ایک مسلمان ملک کو، کیونکہ سابقہ امت مسلمہ تھی اور وہ مملکت خدا داد تھی، مسلمان ریاست تھی ایک، وہ بنی اسرائیل تھے، تو وہ اپنی مسلم سٹیٹ کو بچانا چاہ رہے تھے، تو یہ بھی خالصتاً جہاد ہی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں انہوں نے کہا تاکہ ہم لڑیں اللہ کے راستے میں۔ اس نبی نے کہا ہو سکتا ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو۔ نبی نے ان کو رپلائی دیا کہ اگر میں اللہ سے بات کروں کہ یا اللہ ان کے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے جس کی سربراہی میں یہ لڑیں، تو اگر ایسا ہوا کہ اس کے بعد تم نے لڑنے سے انکار کر دیا تو تمہارا کیا سٹیٹس ہے؟ تو تم کیا کرو گے؟ تب میں کیا کروں گا کہ میں تمہارے لیے ایک بادشاہ مانگ لوں اور تم اس کی سربراہی میں لڑنے سے انکار کر دو، جیسے کہ تم نے سربراہی میں لڑنے سے انکار کیا تھا حضرت موسیٰ اور ہارون کی۔ تو اگر تم نے اپنی پرانی روش برقرار رکھی تو کیا ہوگا؟ انہوں نے ایک اپنے خدشے کا اظہار کیا۔
وہ کہنے لگے، بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، ہم کیوں نہ اللہ کی راہ میں لڑیں، اور البتہ ہم اپنے گھروں سے اور اپنی اولاد سے نکالے گئے ہیں۔ تو یہ اب انہوں نے وہ بات کر دی، اب یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہی ہے، کیونکہ آپ، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ مسلم قوم کو اور مسلم ریاست کو دوسروں سے بچا رہے ہیں، تو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہی ہے، لیکن اس کی وہ لیول نہیں ہے کہ آپ خالصتاً اللہ کا دین پھیلانے کے لیے جہاد کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی جہاد کے زمرے میں ہی آتا ہے، اپنے وطن کی اور اپنے قوم کی حفاظت کے لیے لڑنا۔ اور البتہ ہم اپنے گھروں سے اور اپنے آل سے، اولاد سے نکالے گئے ہیں، پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے۔ تو وہ جو نبی کا خدشہ تھا وہ درست ثابت ہوا۔ تو جب ان پر اللہ کہہ رہے جنگ فرض کی گئی، جب یہ اللہ نے آرڈر نکال دیا کہ ہاں اب تم پہ اس شخص کی سربراہی میں جس کو بادشاہ مقرر کیا جا رہا ہے تم پہ جنگ فرض کر دی گئی ہے، تو اکثریت اس میں سے پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے، اور اللہ جانتا تھا، اور اللہ جانتا تھا بنی اسرائیل کو، اور اللہ ہمیں بھی بتا رہا ہے کہ یہ ہے بنی اسرائیل۔ تو اللہ نے کہا اللہ جانتا ہے ظالموں کو، اور کہا ان کے نبی نے بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے۔ جس شخص کو بادشاہ مقرر کیا گیا تھا، جس کی سربراہی میں انہوں نے لڑنا تھا، ان کا نام تھا ملک طالوت۔ ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، ملک بادشاہ کو، یہ وہ ذات والا ملک نہیں ہے، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، ملک طالوت، تو ان کا نام تھا طالوت۔ بے شک اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ بولے کیسے ہم پر اس کی بادشاہت ہو سکتی ہے، ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں۔ ان کے جو امراء تھے، بنی اسرائیل کے جو امراء تھے، خواص تھے، جو ایلیٹ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہم پہ بادشاہ مقرر ہو سکتا ہے، ہم اس سے زیادہ عقل میں اچھے ہیں، ہم ان سے زیادہ دولت میں اچھے ہیں، ہم اثر و رسوخ میں زیادہ اچھے ہیں۔ اب دیکھیں 12 بادشاہوں کے اوپر، 12 سرداروں کے اوپر اگر کوئی ایک غریب غربا بادشاہ لا کے کھڑا کر دیا، اور بے شک وہ ان کا نبی ان کو بتا رہا ہے اللہ کے حکم سے، تب بھی وہ اس کے اندر کیڑے نکال رہے ہیں کہ ہم کیسے اس کو بادشاہ مان لیں، یہ تو ہم امیروں میں سے نہیں ہیں، یہ تو ہم ان 12 سرداروں میں یا ان کی فیملی میں سے نہیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے بادشاہ تسلیم کر لیں، ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں۔ اور اللہ نے رپلائی دیا، اور اسے وسعت نہیں، وہ ابھی اپنی بات کر رہے ہیں، سوری، کہ اسے اللہ نے وسعت نہیں دی مال سے۔ ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ نے اسے چن لیا ہے اور اسے زیادہ وسعت دی ہے علم میں اور جسم میں۔ تو بادشاہ مقرر وہ کیا جائے گا جنگ میں، اللہ نے کہا بادشاہ اس کو مقرر کیا گیا ہے جو عقل میں تم سے زیادہ ہے، تمہارے اثر و رسوخ کی وجہ سے تم سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی، اور نہ اللہ کسی کے اثر و رسوخ کو کنسیڈر کرتا ہے۔ تو جو اللہ نے اس کو دیا تھا علم، حضرت طالوت کو جو علم دیا تھا وہ ضروری تھا ان کو لیڈ کرنے کے لیے، اور جسم میں طاقت دی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے اونچے لمبے چوڑے تھے، کچھ 7.5 فٹ کے مانے جاتے ہیں، وہ بڑے طاقتور تھے، اور نہ صرف طاقتور تھے، اپنے جسم کے ساتھ وہ بہادر بھی تھے۔ تو ان کو علم، بہادری اور جسامت میں فراخی دی گئی تھی، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ تو اللہ یہاں پہ بیان دے رہا ہے کہ اللہ کا ملک ہے، اللہ جسے چاہے دے۔ جو بادشاہ مقرر کیے جاتے ہیں، جو رہنما مقرر کیے جاتے ہیں، جو لیڈرز مقرر کیے جاتے ہیں، جو خلیفہ مقرر کیے جاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں۔ اللہ بادشاہت دیتا ہے، اللہ لیڈری دیتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی قوم کو پنشمنٹ کے لیے اس کے اوپر برے حکمران آ جاتے ہیں، کسی کو
کسی معاملے سے نکالنے کے لیے، اور کسی کو انعام کے طور پر اچھے بادشاہ دیے جاتے ہیں، اچھے لیڈر دیے جاتے ہیں۔ تو برا لیڈر بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اچھائی چھپی ہو، کوئی اس قوم کے لیے بہتری چھپی ہو، یا اس قوم کے لیے کوئی عذاب کا پہلو چھپا ہو، تو کچھ اس کے بھی حقدار ہو جاتی ہیں قومیں۔ تو اس کو علم اور جسم میں فراست دی گئی ہے، وسعت دی گئی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے۔ اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے، تو اللہ کو پتا ہے کہ کس سے کیا کام لینا ہے اور کس کو ملک کی باغ دوڑ دی جائے۔ اور انہیں ان کے نبی نے کہا، بنی اسرائیل کو ان کے نبی نے کہا، بے شک اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین ہوگا اور بچی ہوئی چیزیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھیں اسے فرشتے اٹھا لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ طالوت کی بادشاہت کی فزیکل نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس جو ایک تابوت سکینہ تھا، ایک تابوت تھا جس میں آل موسیٰ اور آل فرعون ریپیٹ اس کو کر رہا ہوں حسن بھائی، ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جس کے اندر آل موسیٰ اور آل ہارون کی چیزیں تھیں۔ وہ ایک تابوت سکینہ تھا جس کو جنگوں میں یہ اپنے سامنے رکھتے تھے۔ اس میں یہ مانتے تھے کہ اگر تابوت سکینہ ہمارے پاس ہو تو ہم اگر اس کو ساتھ رکھیں تو اس کی وجہ سے ہم جنگ جیت جاتے ہیں۔ ان کے لیے تسکین کا سامان تھا۔ جنگ جیتنا نہ جیتنا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ان کے دلوں کو تسکین ہو جاتی تھی۔ جیسے اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو جو خیبر کی جنگ ہوئی اور اس سے پچھلی جنگ ہوئی، اللہ نے ان کو مسلمانوں کی نظر میں ان کو تھوڑا دکھایا، تو یہ ایک تسکین کا سامان تھا، حالانکہ وہ تھوڑے نہیں تھے، لیکن مسلمانوں نے فرض کیا، خواب دیکھا، ایزیوم کیا کہ وہ تھوڑے ہیں، تو مسلمان بڑے دل کے ہو گئے، مسلمانوں کو تسکین ہو گئی کہ ہم ان سے جیت سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے تسکین کے اور معاملات بھی، جس طرح اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ فرشتے بھیج دوں گا لڑنے کے لیے جو تمہارے شانہ بشانہ لڑیں گے، تو یہ کام اللہ نے مسلمانوں کی تسکین کے لیے کیا تھا۔ تو اللہ نے تسکین کہا کہ اس تابوت سکینہ میں یہ سامان تمہاری تسکین کے لیے ہے، تمہیں یاد کراتا رہے گا کہ تم کس کی آل سے ہو، تم آل موسیٰ میں سے ہو، آل ہارون میں سے ہو۔ یہ چیز تمہارے دلوں کے تسکین کا باعث بنے گی اور اللہ کے ساتھ تمہارا کنیکشن بلٹ رکھے گی، تمہیں یاد دلاتی رہے گی فزیکل چیزیں۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت تھی، لیکن آل محمد میں یا قوم محمد میں، آل محمد سے مراد ویسے تو ان کے سلفی اولاد ہے، لیکن آل محمد میں سارے مسلمان آ جاتے ہیں۔ آل محمد میں ہمیں تابوت سکینہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم مینٹلی اتنے گرو کر گئے ہیں اور ہم اتنے اچھے طریقے سے، اگر پڑھے لکھے ہوں مسلمان، پڑھے لکھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی نے فزکس میں پی ایچ ڈی کی، کسی نے اکنامکس میں کی، اگر پڑھے لکھے وہ قرآن کے ہیں تو ان کو ضرورت نہیں تابوت سکینہ کی، ان کے دل ویسے ہی تسکین پا جاتے ہیں قرآن پڑھ کے اور اپنے دین کو سمجھ کے کہ ان کو تابوت سکینہ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ لوگ ان کو ضرورت تھی ان چیزوں کی تاکہ وہ اپنے دل بڑے کر سکیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے، طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ جو تم سے گم ہو گیا ہے وہ فرشتے اٹھا لائیں گے، یعنی کہ وہ تمہیں دوبارہ مل جائے گا۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، اس تابوت میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ یاد رکھیں جب اللہ یہ کہتا نا کہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس وقت کے دور کے لیے، صرف اس وقت کے دور کے لوگوں کے لیے نشانی تھی، یا
جب یہ قرآن اتر رہا ہے تو ان کے لیے نشانی ہے۔ یہ جس چیز کے بارے میں بھی اللہ کہتا ہے نا اس چیز میں تمہاری نشانی ہے، یہ آنے والے آخری انسان یا آخر الزماں کے تمام لوگوں کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے۔ تو تابوت سکینہ بھی ان نشانیوں میں سے ایک ہے جو ہمارے لیے بھی نشانی ہے۔ تو حدیث کے مطابق یہ ایک دفعہ تابوت سکینہ پھر ملے گا حضرت عیسیٰ کے پاس، تو حضرت عیسیٰ کی یہ نشانی ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ ہیں کہ تابوت سکینہ آئے گا۔ واللہ عالم، ہم قرآن سے بار کی بات کر رہے ہیں اس لیے واللہ عالم۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی نشانیوں کو ماننے والے ہو، اللہ کی بات کو سمجھنے والے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے ہو، تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ ادروائز یہ تابوت سکینہ تمہارے لیے کوئی نشانی نہیں ہے۔ وہ تمہارے پاس تابوت سکینہ ہے، تم ریجیکٹ کر دو کہ یہ تابوت سکینہ ہے ہی نہیں، اور یہ جس کے لیے نشانی اتری ہے حضرت عیسیٰ کے لیے، بے شک تم ان کو بھی ریجیکٹ کر دو۔ لیکن اس صورت میں اگر تم ریجیکٹ کرنے والے ہو تو خود تم اور ارد گرد والے جان لیں کہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ اگر ایمان والے ہوگے تو اللہ کی نشانیوں کو ریجیکٹ نہیں کرو گے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نشانیاں ان کے لیے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ پھر جب طالوت لشکر کے ساتھ باہر نکلا، اب یہ لوگ لڑنے نکلے تاکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کر سکیں جو ہمیں روز روز تنگ کرتے ہیں، جو ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ اور جب طالوت لشکر کے ساتھ باہر نکلا، بنی اسرائیل کے لشکر کے ساتھ، اس نے کہا بے شک اللہ ایک نہر سے تمہیں آزمانے والا ہے، بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، پس جس نے اس سے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں۔ تو حضرت طالوت نے کہا کہ ہمارے رستے میں ایک نہر آئے گی، اس نہر کے پانی میں، اس نہر کی جگہ پر آزمائش ہے، جو پانی پیٹ بھر کے اور سیر ہو کے پی لے گا وہ اس لشکر میں نہیں رہے گا، وہ میرے سے نہیں، وہ ہمارے لشکر میں نہیں جائے گا، اور جس نے تھوڑا سا چکھ لیا، ایک آدھا گھونٹ پی لیا، اس کی خیر ہے۔ بس جس نے اس سے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا وہ بے شک مجھ سے ہے، سوائے اس کے لیے جو اپنے ہاتھ سے چلو بھر لے، پھر چند ایک کے سوا ان سب نے پانی پی لیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، وہی حرکت ہے، وہی پرانی روش ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ کون ہے جو میرے ساتھ نکلے اور اللہ کے دین کے فتح کے لیے، اللہ کے دین کے پھیلاؤ کے لیے اور اپنا ملک اور اپنا شہر واپس لینے کے لیے یروشلم پہ حملہ آور ہو، تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے سخت خو لوگ ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں، تو تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے۔ دو شخص صرف کھڑے ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو اس جرم کی پاداش میں ان کو 40 سال کے لیے صحرا میں بھٹکا دیا گیا۔ تو بالکل سیم حرکت یہاں پہ ہے کہ حضرت طالوت نے کہا کہ اگر جو اس سے پانی پی لے گا وہ واپس چلا جائے، وہ جہاد کے لیے نہ جائے۔ وہ جہاد کے لیے جانا نہیں چاہتے تھے، سیم پرانی روش، وہ جہاد کے لیے جانا نہیں چاہتے تھے، ان کو تو موقع مل گیا اور انہوں نے اس نہر سے، اس جگہ سے دبا کے پانی پیا، بہت سارا پانی پیا، اور وہ پیچھے رہنے والے ہو گئے، اور پیچھے ایک اقلیت بچی۔ پہلے ہی تھوڑے تھے، ہزاروں تھے، اللہ کہہ رہے ہزاروں تھے، لیکن اس میں سے اکثر پانی پی کے مر گئے۔ مر جانا یہ اخلاقی موت ہے، اخلاقی موت کو اگر ہم لے لیں، بہت سے لوگ اس میں سے مر گئے، یعنی کہ وہ نہ ہی لڑنے والے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو جہاد کا حکم ہو جائے اور وہ نہیں لڑنے جا رہے، وہ ایسے ہیں جیسے مردے۔ تو ان لوگوں کو جہاد فرض ہو گیا اور ان کو ٹیسٹ کیا گیا، تو ان سب نے جہاد سے فرار کا رستہ اختیار کیا اور پانی پی لیا۔ تو ان کے بارے میں یہ ہزاروں تھے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہو گئے جیسے مردہ، اور بعد میں ان کو معاف کر دیا گیا۔ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، معاف کر دیا۔ وہ جو زندہ کرنا ہے وہ معافی ہے، لیکن اس میں سے اکثر لوگ جو ہے اللہ کے شکر گزار نہیں بنے، اس کے بعد بھی کہ اللہ نے ان کو اتنی بڑی بات پر معاف کر دیا۔ چند ایک کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پس جو وہ طالوت
اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، جو بچ گئے، جن کا ایمان ثابت ہو گیا، وہ ایمان لائے تھے، اس کے پار چلے گئے، نہر کے پار چلے گئے، اور انہوں نے کہا آج ہمیں طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی۔ تو تب انہوں نے سوچا کہ آج ہمیں طاقت نہیں رہی، ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہو گئے ہیں کہ ہم جالوت کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ بیسیکلی یہ جنگ کہلاتی ہے طالوت اور جالوت کی جنگ۔ تو جو پرلی طرف کا بادشاہ تھا، جو کفار کا بادشاہ تھا، اس کا نام جالوت تھا۔ تو انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا آج ہم میں طاقت نہیں رہی کہ ہم جالوت کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ ہم پہلے ہی تھوڑے تھے اور ڈیفینیٹلی بزدل بھی تھے، اور اب تو بالکل تھوڑے سے رہ گئے۔ لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ نے ان لوگوں کو جو منافق تھے، جن کے دلوں میں روگ تھا، پیچھے چھوڑ دیا۔ جو نہر سے آگے گئے وہ خالص ایمان والے لوگ تھے۔ تو اللہ نے بیسیکلی جدا کر کے دکھا دیا اچھے کو برے سے، خالص مسلمانوں کو، خالص مومنوں کو منافقوں سے جدا کر دیا، اور بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں منافق اور یہ لوگ ہیں مومن، اس ایک نہر سے بتا دیا۔ تو جو آگے چلے گئے تھے وہ اب تھوڑے سے تھے بیچارے، اور وہ ڈر رہے تھے کہ آج ہمیں طاقت نہیں مقابلہ کرنے کی۔ اور جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا بارہا چھوٹی جماعتیں غالب ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر۔ تو ان میں سے کچھ لوگ جو زیادہ بہادر تھے، زیادہ جگرے والے تھے، زیادہ ایمان والے تھے، وہ جو چھوٹی سی ایک جماعت جو بچ گئی تھی، وہ جو نہر پار کر گئی، اس میں سے ایک ایسا طبقہ جو ایلیٹ تھا، جو زیادہ بہادر تھا، انہوں نے کہا کہ کوئی فکر نہ کرو، بارہا ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں نے، اللہ کے چنندہ لوگوں نے، اللہ کے ہدایت یافتہ لوگوں نے، جو تھوڑے سے ہوتے ہیں، ان بڑی جماعتوں کو شکست دی ہے جو ناحق ہوتی ہیں۔ تو کافروں کی بڑی جماعتوں پر مسلمان تھوڑے سے بھی ہوں تو غالب آ جاتے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب جالوت اور اس کے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے۔ تو تب انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ بہت زیادہ ہیں، ہم تھوڑے سے ہیں، تو انہوں نے کہا اے رب ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جما دے، اور ہماری مدد کر قوم کافروں پر، کافروں کی قوم پر، ہماری مدد فرما ان کے اوپر۔ پھر اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ تو اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ چھوٹی مومنین کی جماعت جیتے گی۔ یہ قصہ کچھ یوں ہوا کہ لشکروں کی جنگ سے پہلے ایک ایک بندہ ادھر اور ادھر سے آتا تھا، اپنے اپنے پہلوان بھیجتے تھے، اپنے اپنے طاقتور لوگ 1 to 1 فائٹ کے لیے بھیجتے تھے۔ تو اس میں ادھر سے جالوت آ گیا، جو کہ مانا جاتا ہے کہ وہ بھی بہت لمبا چوڑا تھا، اور وہ بھی کوئی 7.5-8 فٹ کا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس طرف سے آئے، کوئی جا نہیں رہا تھا اس کے مقابلے میں۔ تو حضرت داؤد نے کہا حضرت طالوت کو کہ میں جاتا ہوں۔ تو حضرت داؤد کا قد ویسے بھی چھوٹا سا تھا، تو حضرت داؤد، اب جب کوئی نہ گیا تو حضرت داؤد آگے گئے، یا جو بھی صورتحال تھی حضرت داؤد کو آگے بھیجا۔ تو حضرت داؤد نے جو ان کے پاس ایک طریقہ کار تھا کہ وہ اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کرتے تھے، پتھر مار کے، رسی میں پتھر گھما کے مارتے تھے، اور شیر کا جبڑا توڑ دیتے تھے جو ان کی بکریوں کی طرف آتا تھا۔ تو انہوں نے پتھر گھما کے مارا، تو ایک ہی پتھر اس کی آنکھ میں لگا جالوت کی، اور وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ جنگ لڑے بغیر مسلمان جیت گئے۔ پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اسے ملک اور حکمت عطا کی، اور اسے سکھایا جو چاہا۔ اور اگر اللہ نہ ہٹاتا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے تو زمین ضرور تباہ ہو جاتی، اور اللہ تمام جہانوں پر فضل والا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک کی مدد سے انہوں نے دوسروں کو ہٹا دیا۔ اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ ارد گرد جو دوسری قومیں تھیں وہ سب بنی اسرائیل سے گھبرا گئے، ڈر گئے کہ ایک چھوٹی سی قوم نے اتنے سخت جنگجو لڑاکوں کو ہرا دیا، تو باقی ساروں نے ان کو تنگ کرنا بند کر دیا۔ تو یہ تھا حضرت طالوت اور جالوت کا واقعہ، اور بنی اسرائیل کے
روش کا واقعہ اور ان کی اکثریت کا حال احوال اور ان کی روش، اور یہاں پہ اگر اکثریت کو ایکیوز کیا گیا، برا کہا گیا، تو ایک اقلیت کا بھی ذکر کیا گیا جو کہ خالص مومنوں کی ہے، جو کہ اچھے مسلمان تھے اور ہدایت یافتہ تھے، اور آج بھی ان میں ایسے مسلمان، ایسے اللہ والے نکلنے کی امید ہے، اور یہ امید آخر الزماں میں بڑھ جائے گی، کیونکہ ایک بنی اسرائیل کا گروہ ان سے الگ ہو کر مسلمانوں کے ساتھ آ ملے گا۔ ہمیں دیکھنا اور ڈھونڈنا ہے کہ وہ آخر الزماں کے اندر کون سے مسلمان ہیں، جو کون سے بنی اسرائیل کے مسلمان ہیں جو امت محمدی کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ جیسے اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ اور تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی میں وہ ہیں یہود اور کفار، اور دوستی میں وہ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں وہ بھی فائنڈ کرنے ہیں بنی اسرائیل میں سے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔